یا انہوں نے اصحاب رسول کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کس بنا پہ ان کو معاف کر دیا اور کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، معافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اسلام کا ایک اہم مزاج، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک مظہر ہے یہ پورا فتح مکہ کا جو واقعہ ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں قتال کا حکم بھی ہے، جہاد کا حکم بھی ہے. آج اسلام پر جو بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلایا گیا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کثرت سے کی جاتی ہیں. تو اگر یہ بات دیکھی جائے کہ آیا اسلام کے آنے کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب اس انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس کا مقصد اس امت کو، اس انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا. اس اسلام کا، اس دین کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو مارنا یا ان کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کرنا نہیں تھا. اور یہ فتح مکہ اور یہ صلح حدیبیہ اس کا بہترین مظہر ہے، اس لیے کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب کسی کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس دشمن پر جس دشمن نے آپ کو اپنے ملک سے ملک بدر کیا، آپ کا اپنا گھر، آبائی وطن جس نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، آپ کے اصحاب کو نکال دیا، آپ کو یعنی شیب ابی طالب میں آپ کو رکھا، مختلف قسم کی جو سزا، جو تکلیف وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قدرت اور فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب وہ سارے لوگ جمع ہوئے، سہمے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ خود بھی بہت کریم ہیں اور آپ جس کے بیٹے ہیں، جن کی آپ اولاد ہیں، وہ بھی بہت کریم اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کیا تھا. اور آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم سب میری طرف سے آزاد ہو. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جیسے آپ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، تو جب حضرت ابو سفیان نے یہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں بیت اللہ کی تعظیم ہوگی. آج کے دن بیت اللہ کو حلال نہیں کیا جائے گا، وہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا من اغلق دارہ فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن. یعنی گویا آپ نے امن کا ایک ایسا عمومی پروانہ دے دیا کہ جہاں جس کو جگہ ملے وہ یہ چاہتا ہو کہ میں امن. ایک تو یہ کہ جو آدمی اس موقع پہ بھی لڑنا چاہتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امن عطا فرمایا. اور آپ کی جو تواضع تھی، آپ کا جو متواضعانہ شان تھی، جب آپ داخل ہوئے فتح مکہ میں، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی توڑی آپ کے کجاوے سے لگی جا رہی تھی تواضع کی وجہ سے. یعنی آپ ایسے اکڑ کر فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل نہیں ہوئے. اور آپ کی زبان پر یہ کلمات ہے الحمدللہ الذی نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ ونصر جندہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اکیلے ان تمام لشکروں کو شکست دی، نصر جندہ جس نے اپنے لشکر کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ ان سارے لشکروں کو ایک اللہ نے شکست دی. یعنی اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس کا سارا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کو دیا کہ یہ سب اللہ نے کیا. ایک انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی. کیا خوبصورت بیان ہے.